وہ جتنے اولیاء ہیں عالم کے اندر، کائنات کے اندر، سرکار دو عالم کی اتباع کرنے کے بعد ہی یہ مقام پر آئے۔ حضور سرکار دو عالم کے نالین برداری کے بعد ہی آئے۔ سمجھ میں آیا؟ تو اب یہ چیز اور عرض کرنی ہے۔ حضور فرماتے ہیں دیکھو اخلاص دین کے اندر آتا ہے، اخلصو کیا ہے اخلاص کے تعلق سے وَأَخْلِصُوا دِينَكُمْ لِلَّهِ، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص بنا، خالص ہونا، محبت ہونا تو پیور ہونا، امپیور نہیں ہونا، پیور محبت ہونا، وہ دین ہونا تو پیور ہونا، خالص دین ہونا۔ انہوں نے کہا مخلصین الگ ہے، مخلصین الگ ہے۔ قرآن کے اندر مخلصین کا لفظ بھی آیا ہے، مقبول کا لفظ بھی آیا ہے، مخلصین کا بھی لفظ آیا ہے۔ اخلاص کی دین کیا ہے، اس کی تحقیق کی سخت ضرورت ہے۔ اخلاص کی دین، دین میں اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ سے محبت مطلبی ہے۔ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مطلبی محبت الگ حضور اور اصلی محبت وہ اخلاص ہی ہے۔ گھنٹے گھٹ ہوتے ہیں، پیسے ملتے ہیں تو حضور حضور میں بھی پوچھانے لگے۔ سمجھ میں آ گیا؟ کیوں؟ احب اللہ لما یغزوکم، اللہ سے محبت کرو اس لیے وہ کھلاتا پلاتا ہے۔ کھانے پینے والا غلام رہا، محبت کر رہے تو نہیں کرا تو کدھر جائے گا؟ وہاں سے لے کے کھاتا ہے اور اس کے وجود میں پلتا ہے، اس کے ذل میں رہتا ہے، اس کی عنایتوں کے صدقے میں رہتا ہے، اور اس سے ویسے مانگا تو محبت کرنے کے تو مطلبی محبت ہے، مطلبی محبت ہے۔ لیکن اصلی محبت ہونا، فرماتے ہیں احب اللہ لما یغزوکم، اللہ سے محبت کرو کیونکہ تم کو کھلاتا پلاتا ہے۔ تو کھلانے پینے کی محبت ہے اللہ کے ساتھ، اور خالص محبت نہیں ہے، وہ احبونی للہ، مجھ سے محبت کرو، یہ اللہ کا اللہ، یہی اللہ کی محبت۔ سرکار دو عالم سے جو محبت ہے وہی اللہ کی محبت ہے، باقی تمام خود غرضی کی محبت ہے۔ خود غرضوں سے کیا اللہ کو واسطہ، اور حضور نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم واحبونی للہ، اور مجھے اللہ کے لیے چاہو، میرے سے محبت کرو تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے محبت کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ گھڑی آ گئی، میں تو یوں ہی آگے چلنا چاہتا تھا، اور کچھ زندگی کے اندر کرامتیں کیا ہیں، دو لفظ عرض کر دوں۔ گھڑی رکھنا وہ ان کا کام ہے، اور گھڑی دینا ان کا کام۔ ان کی گھڑی تو اندھی ہوگی، اب ہماری گھڑی ان کی گھڑی ہے، یہ گھڑی سے مہلت مل جائے تو کافی۔ عرض کر رہا تھا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کرامت، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت نبی کے حوالے کر دی جاتی ہے تو وہ معجزہ ہو جاتی ہے۔ اس کے باوجود نبی معجزے کو نہیں دیکھتا، دینے والے کو دیکھتا ہے۔ موسیٰ کو دیکھ لیا، حید بیضا بھی تھا اور عصا بھی تھا، لیکن وہ پانی کے سامنے اس کو بھول جاتے ہیں، اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو القی کا حکم جب تک نہ ہو تو معلوم ہوا اسباب کے نگاہ نہیں ہوتی، مسبب کی نگاہ ہوتی ہے۔ نواز دیا، معجزے حوالے کر دیے، لیکن معجزوں کی طرف نبی نہیں جاتا بلکہ مسبب کی طرف ہو جاتا ہے۔ اور لہٰذا یہ معجزہ ہے۔ اور کرامت کیا ہے؟ کرامت کیا ہے؟ خدا کی قدرت نبی کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے تو معجزہ بن کر کے انقلاب لاتی ہے، اور وہی خدا کی قدرت ولی کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو کرامات بن کر کے، ولی کے ہاتھ کو لگی تو کرامتوں کا ظہور ہونے لگا، نبی کے ہاتھ کو لگی تو معجزات کا ظہور ہونے لگا۔ تو لہٰذا کرامتیں یہ سے ہزار ہو گئی ہیں، تو میں ان کرامتوں کو کیا کروں؟ ارے پانی کے اندر تو چراغ گل ہو جاتا ہے۔ میرا بچپن تھا لیکن یہ غرق ہو گیا تھا پورا، اور حضرت کے مزار کے اوپر تک پانی آ گیا تھا، لیکن لوگ بڑاؤں ڈال کر کے آ کر کے دیکھتے تھے
کیا ہے اوپر کا گلوب جو ہے وہ ایسے ہی ہے، پاور ہاؤس ختم، سب ختم، لیکن دیکھو اوپر کا گلوب جل رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ پروردگار دو عالم کا کام ایک ہے، شیطانوں کا کام ایک ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ کیا کام کرے گا؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لاتا جائے گا۔ والذین کفروا، جو اس کے خلاف شیاطین ہیں، اولیاءہم الطاغوت، طاغوت ان کے شیطان دوست ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، نور سے ظلمات کی طرف لے جانا۔ تو لہذا میں آپ کو آج لینا چاہیے کہ عناصر اربع وغیرہ وقت ہو گیا ہے۔ ابلیس کیوں ابلیس ہوا؟ اس نے خواب کو دیکھا، کیا بات ہے، خواب کو دیکھا تو ابلیس ہو گیا، لعنتی ہو گیا۔ آپ میں جلوگری کس کی ہونے والی تھی، کون آنے والا تھا، کس کا لباس تھا، کون اندر تھا، یہ جانتا تو وہ مقام میں آتا۔ گیا شیطان مارا، ایک سجدے کے نہ کرنے میں اگر اللہ کو برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا، کچھ نہیں ہے۔ تو لہٰذا کیا خواب کو دیکھا تو یاد رکھے شیطان بن گیا۔ خواب کو دیکھنا شیطان، تو آج بھی کیا ہے خواب میں پڑے ہیں، ہڈیاں ہیں ان کے، وہ ہیں ان کے، یہ ایسا بولتے پھرے تو شیطان اولیاء ہوتا ہے من النور الی الظلمات، نور سے ظلمات کی طرف چلنے کے لیے جماعتیں جماعتیں نکلتی ہیں، جماعتیں کیا ہے اولیاء اللہ کو خاکی بتا کر کچھ بھی نہیں ہے، ادھر ادھر لے کے جاتے ہیں، ادھر لے گیا ادھر ادھر ادھر، اور گیا تھا سنی، آیا بن کے کیا بولوں خدا جانے یہ شیاطین ہے، طریق ہے، راستے کے رہزن ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ کل پرسوں کی پارٹی ہے، یہ ہماری طریقت جو ہے اول آدم علیہ السلام سے آ رہی ہے۔ یاد رکھو طریقت قرآنی ہے، طریقت یاد رکھ لیجیے قرآن پیش کر رہا ہے، نہ صرف ہمارے لیے، ان جنوں کے لیے بھی کہہ دیا وَلَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اگر استقامت طریقت، لفظ طریقت پر دن بھی کریں گے تو ماء غدق، وہ پانی، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شراب پلائی جائیں گے کہ اس کی کوئی حساب نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے لفظ طریقت قرآن کہاں سے ہے؟ طریقت کانفرنس، وہ پرس، یہ پرس، کیا کانفرنس کا اس وقت شریعت کو لایا، قرآن میں شریعت کا لفظ کہاں ہے؟ قرآن حافظ میں ہوں گے، شریعت کا لفظ نہیں ہے قرآن کے اندر۔ شرح یہ شروع کرنا، شروع والی بات لے کر کے یاد رکھو مولا تعالیٰ کو ڈرنا چاہتے ہیں، اس کی یہ معنی نہیں کہ شریعت کو چھوڑنا، شریعت کو چھوڑا تو اندھیرا ہی ہے، اس لیے کہ لانے والے کی لاج ہے، اس کو لانے والے کی لاج ہے، قرآن کی لاج نہیں، نبی کی لاج ہے، صاحب قرآن کی لاج ہے۔ کائنات بنائی گئی تو انہی کے لیے بنائی گئی جن کے لیے قرآن اتارا گیا، قرآن ان کا اتارا ہے، قرآن میرے نبی کا اتارا ہے، کیا کرے گا؟ قرآن کو ایسا بول دیے، کیا بول دیے؟ قرآن لفظ نہیں ہے، قرآن کو میں نے پڑھنا، قرآن کے معنی اگر پڑھنا وہ لفظ نہیں ہے اس کا، قرآن کا کتب سماویہ کا نام کیا؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن، قرآن کا ہے نام، قرآن کو میں نے پڑھنا۔ تو حضور نے کہا کہ مانا بخاری، میں پڑھنے والا نہیں، میں پڑھنے والا نہیں، تو مطلب کیا ہے؟ کائنات کو پڑھانے والا، کائنات کو پڑھانے والا میں پڑھتا، پڑھنے والے پڑھتے جائیں، گرنے والے گرتے جائیں، مرنے والے مرتے جائیں، تو میرا مقام جو ہے اس کو معلوم ہے۔ تو جب ہے معلوم، ارے بھائی یہ گھڑی اٹھا کر کیا وقت بتا دیا، ہو گیا، اصل بات کہنے کی تھی تک تو یہیں تک ختم کر لیتا ہوں میں۔ اور اللہ پروردگار ولی مقدس حضرت سید موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ